اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ پردہ کورس ڈے 4 ہم نے آج پڑھنا ہے، اس میں سیکھنا ہے آپ نے کہ پردہ اور ابلیس، یعنی ہمارا پردہ ہے اور اس کا ابلیس سے کیا تعلق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا ہے، اور وہی وہ ابلیس ہے جو آپ کو کہے گا نہیں پردہ نہ کرو، گھر والے نہیں مانیں گے، یہ سب کیسے چھوڑو گی، لوگ کیا کہیں گے، دین مشکل ہے نا، کیوں کہے گا وہ یہ سب، اس کو کیا غرض ہے، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی نافرمانی کی، اور صرف نافرمانی نہیں کی، اللہ سے چیلنج لیا، اور اللہ پاک نے اسے نامراد قرار دے دیا، یعنی کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے غرور، اس کی اکڑ، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی نافرمانی یہ تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا ہے۔ وہی وہ گھٹیا ابلیس ہے جو آپ کو آپ کے رب سے دور کرتا ہے، آپ کے رب کے بے پناہ حکموں کو توڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں ننگی ناچ رہی ہیں۔ کیونکہ شیطان ابلیس کی پیروی کرتی ہیں، اپنے غلط نفس کی پیروی کرتی ہیں، اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں رکھتی ہیں، بس اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ رب ایک حکم کو جھٹلاتی ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، اور یوں کرتے 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 ہر بڑا گناہ کر ڈالتی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی سب انسانوں کے باپ، ان سے ایک غلطی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان کی بیوی اماں حوا کو جنت سے نکالا اور جنتی لباس سے بھی محروم کیا۔ جب آپ کو یہ گوارا نہ کیا کہ شرم و حیا کے مقامات ننگے رہیں، تو پتوں سے ڈھانپا خود کو۔ دیکھیں کہ وہ دونوں جنت میں تھے، ادھر ادھر سے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن حیا تھی۔ وہ حیا ہم سب میں موجود ہے، وہ شرم ہم سب میں موجود ہے، لیکن ہم خود ذلیل کر رہے ہیں خود کو، خود ہی اس حیا کو، اس شرم کو بیچ رہی ہیں ہماری بیٹیاں۔ کوئی بھی لڑکی فوراً سے دوپٹہ اتار کے نہیں پھینک دیتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے حیا بیچتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے شرم جاتی ہے، تو پھر پوری وہ ننگی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کیسے ناچنا ہے اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ پاک سورۃ الاعراف میں آیہ نمبر 20 to 23 کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، فرماتے ہیں آیہ نمبر 20، پھر یہ ہوا کہ شیطان نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا، یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو آیا، کہنے لگا تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔
اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اسی طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور آپ نے ہمیں اگر معاف نہ فرمایا تو اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد یعنی ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہی آیا ہے جو ہم لوگ موسٹلی دعا میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی۔ کیونکہ یہاں سے ہمیں دو چیزوں کا سبق بھی ملتا ہے۔ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بٹ میں بتاؤں گی کہ یہ ایک تو یہ ہوا کہ دیکھیں انہوں نے غلطی کی اور اس کو ایکسیپٹ کیا، تکبر نہیں کیا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پردہ نہیں کیا، آپ نے گناہ کیا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ اس غلطی پر اب بھی قائم رہیں گی تو آپ شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح اکڑ جائیں گی۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ نہیں محبت کرتا تکبر کرنے والوں سے، تو آپ میں وہ اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی یہ دعا قبول کی، ان کی جو انہوں نے معذرت کی اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ سے معذرت کر لینی چاہیے۔ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے ہم میں، ٹھیک ہے؟ تو گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگنی ہے، لیکن شیطان کے راستے کو چوز نہیں کرنا۔ شیطان بے حیائی کا ایک دروازہ کھول لے تو تمام دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کا ایک دروازہ کھل جائے تو تمام گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو شیطان بھی جب بے حیائی کا ایک دروازہ کھولتا ہے، پہلے تو دستک دیتا ہے، پھر کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بس جو آج آپ سے آنکھوں سے بے حیائی اور فحاشی دیکھ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں میں، تو پھر وہ سب ہوتا ہے۔ ہماری تمام عورتیں، تمام خواتین پھول کی طرح ہیں، اور ایک ایک پتی کر کے اگر اس کو روز جلایا جائے نا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان روز ایک ایک پیٹل جو ہوتی ہے، پتی جو ہوتی ہے گلاب کی، عورت ایک گلاب کی مانند ہے، اور وہ شیطان ایک ایک پیٹل اتارتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کے اندر سے جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ عورت سوائے خالی پن کے کچھ بھی نہیں رہتی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو بے حیا ہو چکی ہیں، لیکن کیا ہے، ایک لڑکا کہتا ہے میری طرف آ جائے، دوسرا کہتا ہے 10 سے 20 لڑکے پیچھے ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہر ایک کیا، کسی کو ہوس نہیں، کسی کو خوشی نہیں ہے، کسی کو شوق نہیں ہے اس کو اپنا بنانے کا، لیکن ہر ایک کو شوق ہے اس کو استعمال کرنے کا۔ تم بہت پیاری ہو، تم بہت اچھی ہو، اسی طرح کر کر کے اپنی باتوں میں پھسلا کے ہر ایک کے آگے استعمال ہو رہی ہے وہ عورت۔ اور بہت سی ایسی پرسنالٹیز آنکھوں کے سامنے ہیں، بہت سی ایسی ٹک ٹاکرز آنکھوں کے سامنے ہیں، ایٹ اے ٹائم کتنے مرد ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ خدارا اپنے آپ کو بچائیں۔ میں اگر آپ ماں ہیں، سن رہی ہیں، تو میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں رب کا، اپنی بیٹیوں کو پردے میں چھپا لیں۔ اپنی بیٹیوں کو زبردستی پردے میں نہ چھپائیں، مگر ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ رستہ غلط ہے، یہ بے حیائی کا رستہ ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ ابلیس والا رویہ ہے ہمارا۔ ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو گائیڈ کریں، مت اپنی بیٹیوں کو کھلونا بنا کے بیچیں۔ یہی کام شیطان کرتا ہے، آہستہ آہستہ ننگا کرتا ہے، یعنی کہ ایک ایک پیٹل اتارتا چلا جاتا ہے، ننگا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔
اور عورت مرجھا جاتی ہے۔ اتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو آج رو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہوتا ایٹ دا اینڈ، اور ایٹ دا اینڈ ان کے گھر والے بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را آپ لوگ اینڈ پہ کیوں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جب وہ غلط راستے پر ہوتی ہیں، ایک بچہ غلط راستے پر ہے، تو آپ اس ٹائم کیوں نہیں اس کو لگام ڈال رہے؟ کیوں اس ٹائم آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیوں اس ٹائم آپ اس سے فرینڈشپ نہیں کر رہے ہیں؟ جب وہ ٹوٹ بکھر جاتی ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو استعمال کر کر کے ختم کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کیوں ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں؟ کیوں آج کل کی ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے پردہ ہمارے لیے فرض مذاق نہیں ہے؟ نماز جیسے کافر میں اور جو مسلمان ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس تمیز دکھاتی ہے نا، کہ مطلب فرق کرتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو پردہ ہے اور یہ جو آج کل ٹک ٹاکرز کے لباس ہیں، یہ ہمارے پاس کافروں سے ہمیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ کیوں مولویزم کہہ کے آپ بیٹیوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں؟ کیوں بیٹیاں مولویزم کہہ کے جو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں ان کے اوپر ٹونٹ کرتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بیٹا۔ ہمیں اگر آج خود کو نہیں چھپایا نا ہم نے، تو کل کو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا، وہی رونا جو لڑکیاں آج رو رہی ہیں، کل کو وہی سب ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو خود کو چھپانا ہے۔ آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہے، شرم و حیا نہیں ہوتی، نہ ماں کی تمیز ہے نہ بیٹے کی، اور ان کی پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے۔ دن میں 10 بار زنا ہو جائے تب بھی ان کا دل نہیں بھرتا، ہوس پوری نہیں ہوتی ہے، ہوس کے پجاری بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، 10 20 30، اور پھر وہ لڑکیاں بھی خود کی جب حیا جو ہے نا وہ بیچ دیتی ہیں، تو پھر وہ بھی ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت کو آنے سے پہلے، اس وقت پہ پچھتانے سے پہلے خود کو سنبھال لیں۔ آج اب دوپٹہ اتار کے ایک نامحرم کے سامنے جائیں گی، کل کو وہ نامحرم آپ سے بہت کچھ کروا لے گا۔ ہمارے ینگسٹرز بھی موویز اور ڈراماز دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں فالو کس کو کرنا چاہیے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان بھی کہتے ہیں خود کو، لیکن کیا میں اس کورس کے اندر کیا کچھ سمجھاؤں؟ ایک بات یاد رکھیں، جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ تو پھر بیٹا یاد رکھیں کہ جب آپ میں حیا نہیں رہے گی نا، تو پھر آپ جو چاہیں گی کریں گی بھی، اور پھر جو آپ کا ہونا ہے حال اور جو فیوچر ہونا ہے وہ بھی پھر آپ کا سب دیکھ لیں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ کس کو آپ چن رہی ہیں، کس کو آپ نے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نہ ایک ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا فین ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے راستے پر ہیں، کن کو فالو کر رہی ہیں، کس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ پردہ آپ کے لیے ایک بیسک چیز ہے، یہ وہ لباس ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ننگا ہو تو اس کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ دیکھے۔ یہاں سے اندازہ آپ لوگ لگا سکتی ہیں کہ پرائیویٹ پارٹس کی ویکسنگ لا حول ولا قوت الا باللہ، سوئمنگ پولز، یہ سب کیا ہے؟ ایک عورت جو خود کو کھول نہیں سکتی، مجھے لگتا ہے کہ جو حیا والی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت ان کے اندر جھجک سی ہوتی ہے، وہ مطلب خود کو محرم کے آگے بھی، ایون کہ ہسبینڈ کے آگے بھی خود کو اوپنلی رکھنا سٹارٹ میں بہت زیادہ عجیب فیل کرتی ہیں، وہ کمفرٹیبل اس ٹائم بھی فیل نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔
شوہر جس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، یعنی کہ آپ دونوں کے جسم ایک ہی ہے، کوئی ایک دوسرے سے کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی ان کو شرم اور حیا فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ کیسے آپ دوسری عورت، کسی انجان عورت کے سامنے خود کو کھول کے رکھ لیتے ہیں اور پرائیویٹ پارٹ کی ویکسنگ کروا لیتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کھلے عام میدان میں نہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ حیادار اور پردے دار ہیں، شرم و حیا اور پردے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے اسے چاہیے کہ لوگوں سے پردہ کر لیا کرے۔ ہمارا وہ رب جس کی ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ وہ کہیں پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ ہمارا رب بھی بہت شرم اور حیا والا ہے، اتنا شرم اور حیا والا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس ٹائم رحمت کے فرشتے بھی شرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم چاہیے انسان کو کہ وہ دعا پڑھ لے۔ اچھا، ہمارے پاس یہاں پر دیکھنے کی کچھ چیزیں بھی ہیں، وہ جیسا کہ ڈیورنگ ڈیلیوری فار ایگزامپل، اگر اچانک سے یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور وومنس کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے، ایمرجنسی والی سچویشن اگر ہو جائے، تو اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ پورے پردے کا تو خیال نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ سی سیکشنز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یا نارمل ڈیلیوری کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے، تو انسان جتنا ایریا جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے نا اتنا ہی کھولے، یعنی کہ پورے کا پورا خود کو ننگا نہ کرے، جو جس جگہ پہ یعنی کہ اگر سی سیکشن ہو رہا ہے تو بھی، اور اگر آپ کا نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے تو تب بھی انسان اتنا ہی اپنا پردہ اٹھائے جتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے، وہاں پہ عورت جو ہے وہ موت کے منہ میں ہوتی ہے، اور ہمارے علماء کرام آلموسٹ پریفر کرتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو اگر سرجن آپ کو جو ہے وہ فیمیل نہ بھی مل رہی ہو تو آپ میل سے بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک۔ یہاں سے نا اور یہ چیز سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ ہماری عورتیں سم ٹائم ایسا کرتی ہیں کہ پردہ کر کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بازار جانا ہے تو پردہ کر کے جانا ہے، لیکن جب شاپ کیپر کے پاس بیٹھتی ہیں تو اس کے کہنے پر آپ جو ہے وہ فوراً سے نقاب اتار کر بیٹھ جاتی ہیں اور چیزیں پسند کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا اسی ٹائم پردہ اتار دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچی آئیں بیٹھیں، پانی پئیں۔ موسٹلی میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی اس چیز کو دیکھا ہے، گرمیوں کے جب ٹائم ہوتا ہے تو پانی بھی پی رہی ہوتی ہیں، اور یقین کریں کہ اپنے کماشی اوپر کر رہی ہوتی ہیں اور آرام سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر ادھر ساری جگہ پہ نقاب کر کے آئی ہیں، اور وہاں دکان سے بھی جب آؤٹ جو ہوں گی تب بھی ان کا نقاب ہی ہوتا ہے، لیکن کرتی کیا ہے کہ ایک شاپ کیپر کے آگے آگے پردہ اپنا کھول دیتی ہیں تھوڑی سی گرمی کے لیے، ہوا لگا لیں، سکون سے ہم جو ہے شاپنگ کر لیں، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ سیم ایز ایونٹس کے اوپر کہ ہماری فیمیلز جو ہے وہ پردے اپنے کو بھول جاتی ہیں، نقاب کرنا بھول جاتی ہیں، اسٹرالر اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اپنے بال کھولنے شروع کر دیتی ہے، تو کسی نہ کسی حد تک جس لیول تک جو پردہ کر رہی ہوتی ہیں اس پردے کو بھول چکی ہوتی ہیں۔ کوئی ایونٹ اگر آ جائے یا ریسٹورانٹس پہ جانا پڑ جائے تو جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انسان کا پردہ اترواتا ہے، وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی پورے کا پورا آپ کو ننگا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر ایک مقام سے اوپر کو جانا ہوتا ہے۔ انسان کہتے ہیں نا کہ اپنے مقام سے جب گرتا ہے تو اس کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور ذلت بھی زیادہ ملتی ہے، تو یہی چیز پردے میں بھی ہوتی ہے کہ آپ پردے کے جب مقام سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اتنی عزت بھی ملتی ہے اور اتنا آپ کا مقام بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ پرفیومز الاؤ نہیں ہوتے فیمیلز کو۔ میں آج بھی اپنے ارد گرد ایسی بہت سی خواتین کو دیکھتی ہوں جو اتنے تیز پرفیوم لگائے ہوتے ہیں، اتنی ان کی تیز اسمیل ہوتی ہے کہ میلز کے بھی پرفیوم شاید اسمیل اتنی ان کی نہیں ہوتی جتنی زیادہ اسمیلز فیمیلز کی پرفیومز ایسے وہ یوز کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ایسے کون سے پرفیومز وہ یوز کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اس کی اسمیل پوری
پوری محفل میں پھیل رہی ہوتی ہیں. اور آپ خود امیجن کریں کہ وہ عورت جب گزرتی ہے، جس ایریا سے گزرتی ہے، یہ جہاں پہ اٹھتی بیٹھتی ہے، وہاں پہ جو مرد ارد گرد ہوتے ہیں، تو کتنا زیادہ اس عورت کو گناہ ملتا ہے. صرف ایک مرد کے بدلے میں نہیں ملتا، ہر وہ مرد جس نے اس پرفیوم کو یا اس اسمیل کو سونگھا ہوتا ہے، اس سب کا ثواب گناہ اس عورت کو مل رہا ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ زانی عورت کے برابر گناہ ملتا ہے پرفیومز لگانے پر. جو عورتیں پرفیوم لگا کر جاتی ہیں ان کو زانی عورت کے برابر گناہ ملتا ہے. ایون کہ آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی اگر آپ نے پرفیومز لگائے ہیں. پہلے غسل کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی پڑے گی. پرفیومز سے جو ہے نا، جو میل ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کے جنات کے اندر یعنی کہ شیاطین کے اندر جو پرفیومز کی سینسز ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں، بہت زیادہ. اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ وہ جب سونگھتے ہیں اس خوشبو کو تو ان کو اس عورت کے ساتھ بے حیائی کرنے کا دل کرتا ہے. تو عورت کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ پرفیومز لگانا سب سے زیادہ گناہ والا عمل ہے. اور اس کے اکارڈنگ ایک حدیث بھی تھی جس کا مفہوم اگر بیان کریں تو وہیں سے ہم نے یہ چیز اخذ کی کہ اگر ایک عورت مسجد میں بھی جائے گی تو وہ قدم نہیں رکھ سکتی اگر اس نے پرفیومز لگا کے وہ ارد گرد گئی ہے اور وہاں پہ مرد بھی تھے اور وہ ایسے رستے سے گزر کے آئی ہے جہاں پہ مردوں کا شمار تھا. تو پھر وہ پہلے غسل کرے گی، پھر اس کے بعد اس جگہ میں انٹر ہو، پھر جا کے مسجد میں انٹر ہو سکتی ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن آج کل کے فیمیلز اس چیز کو بھی بہت زیادہ لائٹ لیتی ہیں، بہت زیادہ لائٹ. ویسے تو گھروں میں ہوں گی تو وہاں پہ پرفیوم نہیں یوز کریں گی، لیکن گھر سے جو ہی باہر نکلنا ہوگا اتنا تیز پرفیوم لگا لینا ہے کہ بس جیسے آج ہی مہک جانا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہر حکم میں ہمارے پاس حکمت ہوتی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کو کھولنا برا ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقویٰ کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح کے فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے. وہ اور اس کا لشکر تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا اگر ہم یہ ساری جو کنڈیشنز اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو اگر ہم نہیں فالو کر رہے ہیں تو دیٹس مین کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اور اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو پھر جنت بھی ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب اس دنیا میں آئے ہیں جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں جنت پانے کی، تو اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تو اس لیے دنیا میں شیطان کی پیروی کرنے سے بہتر ہوتا ہے انسان اللہ کی پیروی کرے، اللہ کے احکامات کی پیروی کر لے جو وقتی طور پر تو ہمارے لیے ہمیں بظاہر ہمیں سخت اور مشکل لگ رہے ہوتے ہیں مگر در حقیقت وہ بہت آسان ہوتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. یہ ہمارا ڈے 4 تھا پردہ کا جو کہ یہاں پر اینڈ ہوا ہے. پردہ اور ابلیس، یعنی کہ ابلیس نے ہمارے والدین کا لباس پہلی بار اتروایا تھا اور آج تک وہ یہی کام کرتا آ رہا ہے. اس کا اصل کام پردے کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. کسی نہ کسی لیول سے آپ کو گراتا چلا جاتا ہے. پھر ہم جو ہے وہ اب نیکسٹ لیول پہ دیکھیں گے کہ آیا کہ پردہ اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہوگا اور کب کہاں کیسا لباس ہوگا تاکہ ہمیں اس کی بہترین طریقے سے سمجھ آ سکے.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں حقیر بھی ہوں فقیر بھی، تیرے عشق کی خیرات دے